اس حکومت کے مینڈیٹ کو نہ ماننا، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ اشرف قریشی صاحب یہ تو آپ لوگوں کا ویو پوائنٹ تھا، پی ٹی آئی کا ویو پوائنٹ تھا، اس میں کسی اور کا تو کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اب ہمیں سمجھنے سے یہ چاہ رہا ہوں میں اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں کہ سر اس پارلیمان کے مینڈیٹ کو آپ تسلیم نہیں کرتے، وزیر اعظم کو تسلیم نہیں کرتے، اسپیکر کو تسلیم نہیں کرتے، قائمہ کمیٹیاں لینی ہیں، اس کے لیے مذاکرات اچھی چیز ہے، جو کہ نیگیٹو بات نہیں، اچھی چیز ہے۔ تو میرا صرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کیوں جو ہے وہ دوہرا معیار نظر آتا ہے۔ اگر آپ نے پارلیمانی نظام کو جوائن کرنا، اسٹرینتھن کرنا ہے، تو آئیے اس کو اسٹرینتھن کیجئے نا۔ پھر آپ یہ کیوں آرگومنٹ دیتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے مینڈیٹ کو نہیں مانتے؟ اشرف قریشی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کاشف بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ اور یہ جو لے پالک ہے نا، یہ بہت باتیں کرتے ہیں ہمیشہ، اور اس بات کے لیے کہ جی پارلیمنٹ قائم رہنی چاہیے، جمہوریت قائم رہنا چاہیے، ہم پر غداری تک کے الزامات لگا دیا کرتے ہیں مستقل اسی طرح سے نا۔ تو اگر ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور ہم نے اس کے اندر اوتھ اٹھایا ہے اور ہم نے اپنا جو ہے احتجاجاً وہ ہم اوتھ اٹھا کر اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو وہ قائمہ کمیٹیوں میں جو ہے، جو کمیٹیاں یہ کوئی بینیفٹ تو نہیں ہے جو جیسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ٹافیاں بانٹی جا رہی ہیں، یہ ٹافیاں تو نہیں بانٹی جا رہی ہیں، یہ تو اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اس کے اندر ان کمیٹیوں کے ذریعے کام کرنا ہے، ان کمیٹیوں کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی قائم کرنی ہے، ان کے ذریعے بیلنس قائم کرنا ہے، عوامی ایشوز کے اوپر جو ہے ان کو روکنا ہے جو غلط چیزیں ہو رہی ہوں، تو وہ ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے وہاں پہ اگر ہم پارلیمنٹ میں ہیں۔ لیکن ہمیں اس پارلیمنٹ کی جو ہے حیت پہ بہت اعتراض ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ فارم 47 کی حکومت ہے، تو ہم غلط نہیں کہتے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ بات ثابت ہو جائے گی، اور جب یہ کورٹوں کے اندر سے معاملات جائیں گے اور یہ ہائر کورٹس کرنا جائیں گے تو یہ معاملات آپ کے سب کے سامنے آ جائیں گے کہ یہ فارم 45 کی حکومت ہے یا فارم 47 کی حکومت ہے، یہ عوامی مینڈیٹ کی حکومت ہے یا صرف فارم 47 کے ذریعے بنی ہے۔ تو یہ جو بات کرتے ہیں نا، یہ لے پالک جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، جن کو فی الحال جو ہے جھولا ملا ہوا ہے جھولنے کے لیے، تو ان کو جو ہے ہمیشہ تنقید کرنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے کبھی پارلیمنٹ اداروں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ جھولا قریشی صاحب، یہ جھولا 35 سال سے کسی نہ کسی کو تو میسر ہے۔ دیکھیں میسر ہے تو پھر مانے بھی نا، یہ کیا باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے کہ اگر یہ جھولا نہیں ہے اور میسر نہیں ہے، مانتے کیوں نہیں ہے؟ کبھی کہتے ہیں کسی کو لاڈ لیں، نہ 2018 والے مانتے نہ 2024 والے مانتے، ہمارا مسئلہ تو یہ ہے عوام کس کو مانے۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کو فوقیت دی ہے، ہم نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے کرپشن سے فری ماحول بنایا جائے، اس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم نے اسٹرگل کی، 27 سال کی جدوجہد ہے ہماری، اور ہم اس کے اوپر قائم تھے، قائم رہیں گے، اور جو بھی معاملات ہوئے ہمیں اگر کسی جگہ کمپرومائز کرنا پڑا تو صرف ایک ایشو پاکستان کے لیے تھا۔ آج ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے، ان کی بیگم کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، آپ مجھے بتائیں گھر میں جو ہے نظر بند کر کے جس طریقے کا جو سلوک کیا جا رہا ہے، اگر وہ مجبوراً جا کے اداروں کے خلاف بول دیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو غلط بات کر رہے ہیں یہ اداروں کے خلاف بول رہے ہیں۔ ارے بھائی وہ بیچاری وہاں پہ اندر اس کو ہاؤس اریسٹ کے اندر بھی اتنی سختیاں ہیں کہ کسی سے مل نہیں سکتے۔ یہ کون سا ہاؤس اریسٹ ہوتا ہے؟ یہ کس کے ساتھ ہوا ہے آپ مجھے بتائیں پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے ساتھ ظلم روا رکھا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے؟ یہ جو حکومت ہے، اگر حکومت ہے تو ان کو اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم حکومت ہیں، ہم حکمران ہیں اور ہم نے یہ معاہدے کرنے ہیں، ہم نے عوام کے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں، ہم نے عوام کے لیے وہ چیزیں کرنی ہیں۔ جب ان کے اوپر معاملات تھے تو یہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ پولیٹکس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، مساق جمہوریت ہونے چاہیے، مساق معیشت ہونا چاہیے، اور آج وہی سب کچھ ظالمانہ اقدام کر رہے ہیں دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر۔ تو ہم کس سے جا کے بات کریں؟ ہم کس کو بولیں؟ کس کو ظالم کہیں؟ ہمیں بولنا تو پڑے گا نا۔ اگر وہ خاتون کو جو ہے اگر وہاں پہ زہر دیا گیا ہے اور اس کی جو ہے آزادانہ جو ہے اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہے تو ہم کس کو کہیں؟ آپ مجھے بتائیں ہم کہاں پر جائیں؟